اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، اذ استسقیٰ موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ پیچھے جو مضمون چلتا آ رہا ہے قوم بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جو انعام فرمائے تھے انہی کا تسلسل یہ جاری ہے۔ یہاں آیت نمبر 60 تک اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس طرح آپ سماعت کر چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کے نکلے ملک شام کی طرف، تو جب شام کے قریب پہنچے تو انکار کر بیٹھے۔ انہیں پتہ چلا قوم عمالقہ جو ہے وہ بڑی طاقتور، بڑی جنگجو قوم ہے، بڑی قوی و توانا ہے، تو یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے ان سے جنگ کرے، ہم نہیں جاتے۔ ہمت ہار بیٹھے تو اللہ رب العزت نے اس میدان طیہ کے اندر جو بیت المقدس سے ملک شام سے کم و بیش 12 یا 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، تو اس میدان کے اندر انہیں چھوڑ دیا، اسی کے اندر سرگردہ رہے، اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے، جہاں سے چلتے تھے پوری رات، صبح پھر اسی مقام پہ وہ اپنے آپ کو پاتے تھے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر جب انہیں پانی کی طلب ہوئی، آگے پیچھے سے جب پورا کرتے رہے، لیکن وہ اس وقت زہرا میدان تھا، صحرا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کے لیے اس میدان میں پانی طلب فرمایا، اور یہ جگہ آج بھی فلسطین کے اندر موجود ہے۔ 19ویں صدی، یہ جو پیچھے صدی گزر گئی، اس کے اندر ایک عیسائی محقق نے اس کا سفر کیا تھا، اور مقامات مقدسہ بائبل کی روشنی میں جو مقدس مقامات ہیں اس نے ان کی جستجو کی تھی، انہیں تلاش کیا تھا، تو اس مقام پہ بھی پہنچا تھا، اور اس پتھر کو بھی اس نے دریافت کیا تھا جو زمین سے کم و بیش 15 فٹ اونچا اور آگے کی طرف جھکا ہوا ہے۔ تو یہ ملک شام کے اندر فلسطین کے قریب یہ معاملہ تھا۔ تو جب پانی طلب کیا اس میدان کے اندر، میدان طیہ کے اندر، تو اللہ نے اپنی اس نعمت کو بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا سوال کیا یا پانی کو طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا کہ اپنے عصا کو، اپنی چھڑی کو پتھر پہ ماریے۔ تو جب انہوں نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پس اس میں سے، اس پتھر میں سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کیونکہ 12 اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 12 سرداروں کو مقرر فرمایا ہوا تھا ان پہ، اور 12 گروہ تھے یہ، تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے 12 اس پتھر پہ پانی وہ عصا مارنے سے۔ فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، تو فرمایا ہر گروہ نے اپنے
پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا یا اپنے اس گھاٹ کو پہچان لیا جہاں سے انہوں نے پانی پینا تھا۔ تو وہ 12 گروہ تھے، سب گروہ نے اپنے اپنے اس گھاٹ کو منتخب کیا، اپنے اس چشمے کو منتخب کیا اور اس سے پانی پینے کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پہ فساد کرتے نہ پھرو، زمین پہ فساد مت مچاؤ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو۔ تو یہ چشمے پتھر پہ آسا مار کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا پانی نکال لینا اللہ کے اذن سے، یہ یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن اس کے مقابل اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں تو آپ کا معجزہ اس سے بھی عظیم الشان ہے۔ آپ دیکھیں نا، ویسے پتھر کے اندر، پتھر زمین سے ہے اور زمین کی تہوں میں پانی ہوتا ہے، خلاف عادت اس حوالے سے آپ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی آلات کے پتھر سے پانی نکال لیا، اور پتھر کا تعلق زمین سے، اور زمین میں عموماً پانی ہوتا ہے، اور آپ کا معجزہ یہی تھا، اللہ کے اذن سے بغیر کسی آلات کے پانی نکال لیا۔ جبکہ اس کے مقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، جابر بن عبداللہ اس کے راوی، حدیبیہ کے مقام پر، مقام حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث مبارکہ راوی لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، اور آپ وضو فرما رہے تھے تو تمام صحابہ کرام آپ کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ پانی پہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا معاملت کا؟ یا رسول اللہ یہی پانی ہے، اور پانی نہیں، وضو کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چمڑے کے برتن کے اندر جو چھوٹا سا تھا اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اور صحابہ اکرام، وہ جتنے بھی صحابہ تھے، راوی جابر بن عبداللہ سے پوچھا کسی نے، سالم بن جاد نے پوچھا کہ آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو انہوں نے کہا حدیبیہ کے مقام پر ہم 1500 تھے، 1500 صحابہ تھے جنہوں نے اس پانی کو پیا بھی، اس سے وضو بھی کیا۔ اور راوی فرماتے ہیں، اب جابر بن عبداللہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتا تو وہ ہمیں، 1 لاکھ افراد بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔ تو یہاں یہ عظیم الشان معجزہ ہمارے نبی کریم کا، وہاں بھی عظیم الشان معجزہ، اللہ کے نبی ہیں وہ بھی، لیکن وہ کیا تھا کہ وہ زمین کے اندر سے پانی نکالا، یہاں سے عادتاً پانی نکلتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری فرمایا جہاں سے عادتاً پانی نہیں ہوتا، جہاں پہ زمین پہ پانی ہوتا ہے انگلیوں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ نے اپنی انگلیوں سے، پھر ایک مرتبہ نہیں، بخاری کے 4 مقام پر یہ حدیث مبارکہ، 4 جگہ پر اور مختلف تعداد کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے۔ ایک میں حضرت انس بن راوی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مدینے کے ایک مقام پر یہی معاملہ ہوا تو وہاں پر 300 صحابہ تھے جنہوں نے اس طرح وضو کیا۔ تیسری حدیث یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، یہ بھی حضرت انس ہی سے مروی ہے، اس کے اندر 70 صحابہ کا وضو کرنا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں سے پانی جاری فرمایا تو وہ 70 صحابہ نے اس سے وضو کیا۔ اور اسی طرح چوتھی حدیث مبارکہ کے اندر 80 صحابہ کا ذکر ہے، اور یہ مدینہ منورہ کے قریب کسی مسجد کے قریب یہ واقعہ ہوا۔ تو معلوم ہوا یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کریم کا معجزہ نہیں تھا، بلکہ متعدد دفعہ یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارکوں سے پانی جاری فرمایا۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی ہیں، یہاں بھی سید الانبیاء ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور یہاں پر ہمارے نبی جو سید الانبیاء ہیں، آپ کے بھی عظیم الشان معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہر ایک نے جان لیا اپنے پانے پینے کی جگہ کو، اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا، لیکن زمین پہ فساد مت کرو، اللہ کی نعمتیں کھاتے بھی ہو، فساد بھی کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور ناشکری کا ذکر، یہاں پر آیت نمبر 60 تک اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انہیں دی تھی ان کا ذکر فرمایا
جو پیچھے چند نعمتیں آپ نے سماعت فرما لیں، یہ آخری نعمت تھی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ طعام واحد، ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، طعام واحد پہ صبر نہیں کر سکتے۔ اب وہ کون سا کھانا تھا؟ کتنے ناشکر یہ تھے، وہ کھانا وہ تھا من و سلوہ جو آسمانوں سے آتا تھا، جنت سے آتا تھا۔ وہ کھانا جس کا آپ جنت کے جو کھانے ہیں وہ ایک رنگ کے بھی ہوں تو ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور 4 کلو کے قریب ان سب کو وہ حصے میں آتا تھا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے وہ کھانا انہیں ملتا، لیکن پھر بھی ناشکری کی عادت۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا۔ اب ان کی فرمائشیں دیکھیں، کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جسے زمین اگاتی ہے، ہمارے لیے وہ نکالے جسے زمین اگاتی ہے۔ کون سی؟ من بقلیہا، وہ ترکاری یا ساگ یا سبزی وہ زمین سے نکالے، وقثائہا، اور ککڑی جسے ہم کھیرا بولتے ہیں، اور کہا کہ وفومہا، اور گندم چاہیے ہمیں، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز چاہیے ہمیں۔ ہم جنت کا وہ کھانا کہتے ہیں کھا کھا کے ہم جناب ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہمارے لیے رب سے مانگے کہ وہ زمین سے ہمیں نکال کے دے، نکالے ہمارے لیے۔ اب یہاں بھی طلب کر رہے ہیں کہ یہ بھی زمین سے ہمارے لیے نکل آئے، ایسی ناشکری۔ تو فرمایا قال، اللہ فرماتا ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو؟ اچھی چیز کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو؟ وہ اعلیٰ چیز جو تمہیں آسمانوں سے جنت سے تمہارے لیے بھیجی جا رہی تھی، تم اس کو چھوڑ کے دنیاوی چیزوں پہ کرتے ہو۔ وہ دال چاہیے، پیاز چاہیے، سبزی چاہیے، گندم چاہیے۔ تمہیں کیسے ہو تم لوگ؟ ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے، اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کے تم ادنا نعمت کے، ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ تو فرمایا اہبطوا مصرا، تو شہر میں چلے جاؤ، شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو فرمایا وہ تمہیں وہاں مل جائے گا جس کا تم نے سوال کیا ہے، جو تمہارا مطالبہ ہے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، کہ جاؤ وہاں پہ جا کے کھیتی باڑی کرو، اس کو اگاؤ، سبزیاں اگاؤ، گندم اگاؤ، تمہیں سب کچھ وہاں ملے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گی، ذلت و محتاجی ان پہ ڈال دی گی اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے۔ اب یہ بھی نافرمانی تھی، ناشکری تھی۔ اب ان کا یہ سوال کرنا جنت کے من و سلوہ کے آگے، ان کا یہ سوال کرنا اس کے بجائے کہ ہمیں یہ چیزیں، دنیاوی چیزیں ملیں، گندم ملے، ترکاری ملے، سبزی ملے، یہ وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ یہ فی نفسی چیزیں جائز ہیں، لیکن ان کی ناشکری تھی۔ انہوں نے اس کو پست جانا، اللہ کی نعمت کو جو جنت سے نازل کی گئی، جس کو پست جانا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے اس طرح ناشکری کی۔ تو فرمایا ان پہ ذلت کو ڈال دیا گیا اور محتاجی کو ڈال دیا گیا۔ اب ان پہ ذلت ہے اور محتاجی ہے ان پہ۔ اب صرف اسی وجہ سے نہیں نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے، فرمایا ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور فرمایا یہ اس وجہ سے بھی، ایک تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے، دوسرا اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ یقتلون النبیین، اور اللہ کے نبیوں کو وہ قتل کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا اپنی قوم نے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ایک دن کے اندر کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ ایسی قوم تھی۔ تو وہ ان پہ اللہ فرماتا ہے ان پہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور محتاجی کو ڈال دیا گیا۔ اب اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پہ ذلت بھی، محتاجی بھی ڈال دی گی، تو آج ان کی حکومت کیوں قائم ہے؟ آج ان کی حکومت قائم ہے، وہ طاقتور بھی ہیں،
حکومت قائم ہے، طاقتور بھی ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، فرمایا ان پہ ذلت کو ڈال دیا گیا، مسلط کر دیا گیا، یہ جہاں کہیں بھی رہیں گے، جہاں بھی رہیں گے ان پہ ذلت کو مسلط کر دیا گیا، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ کبھی اللہ کی رسی کو تھامیں گے، کبھی لوگوں کی رسی کو تھامیں گے۔ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کبھی اللہ کی رسی کو تھامیں گے، کبھی وہ لوگوں کی رسی کو تھامیں گے۔ اللہ کی رسی سے مراد یہ کہ مسلمانوں کی پناہ لیں گے، مسلمانوں کی پناہ لیں گے، اور لوگوں کی رسی سے مراد کہ لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے۔ اور آج بھی دیکھ لیں آپ ان کو، آج بھی دولت ہونے کے باوجود ان پہ ذلت اور محتاجی کس معنی کے اندر کہ ان کی حکومت تو قائم ہو چکی، لیکن اس حکومت کے قیام اقتصادی، سیاسی اور فوجی قوت کے معاملے میں وہ غیروں کے محتاج ہیں، امریکہ کے محتاج ہیں، برطانیہ کے محتاج ہیں، آج بھی محتاج ہیں وہ۔ آپ دیکھیں نا، آج سے کچھ سال پہلے وہ جب انہوں نے فلسطینیوں پہ اٹیک کیا تھا تو ترکی سے ایک بحری بیڑا گیا تھا جو امداد لے کے گیا تھا ان کے پاس، اور اس کے اندر ایک پاکستانی صحافی بھی تھا، سید طلعت حسین، تو انہوں نے ریڈ کیا تھا، اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا تھا اس کو بھی، پاکستانی صحافی کو، تو وہ امریکہ کہ پاکستان نے امریکہ کو بولا، انہوں نے وہاں جا کر اس کو چھڑوایا۔ تو اس نے باقاعدہ ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر اس نے بعض ان کے مذہبی لوگوں سے سوال کیے تھے، اور چند مذہبی علماء ان کے وہ تھے کہ جن کو جو کہتے تھے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہم پہ وہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ ذلت مسلط کی ہے، ہمیں حکومت بنانے کی اجازت نہیں، جو میں نے خود سنا اپنے کانوں سے۔ تو وہ ذلت محتاجی، فرمایا یا تو وہ لوگوں کے سہارے سے قائم رہے گی، یا مسلمانوں، یا اللہ کی رسی، مسلمانوں کی پناہ میں رہیں گے۔ کتنی سلطنت رہی مسلمانوں کی، خلافت عثمانیہ یا اس سے پہلے جہاں بھی تھے مسلمانوں کی پناہ میں تھے۔ پھر اس کے بعد آج دیکھیں برطانیہ اور امریکہ نے انہیں اٹھا کے یہاں پہ فلسطین میں بسا دیا، تو آج ان کو اقتصادی ہو، سیاسی ہو، فوجی ہو، تو دونوں کا تعاون حاصل ہے۔ تو اللہ کا قرآن حق ہے، آج بھی محتاج ہیں یہ۔ براہ راست اگر کہنا کہ براہ راست ان کی مرضی، ان کی منشا، ان کی مدد کے بغیر کہیں پہ اٹیک کر سکیں یا مسلم، نہیں ہو سکتا، اندرونی سازشیں کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے ان پہ ذلت اور وبا کو اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، قرآن کی اپنی تورات اور قرآن حکیم کی بھی آیات کا انکار کیا، اور بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو فرمایا اللہ کے غضب میں آگے اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے، یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی وہ یہ ایک صفت، ایک یہ ان کی ناشکری یہ بیان فرمائی۔ آخری نعمت وہ بیان فرمائی جس کے اندر ان کے لیے میدان طیہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے چشمے سے پانی جاری فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان کی ناشکری آپ دیکھیں پیچھے کتنی ناشکریاں، جہاں بھی نعمت ملتی ان کو، جہاں بھی نعمت ملتی اس کے بعد وہ ناشکری کرتے، اللہ کی ذات انہیں پھر معاف کرتی، پھر اس کے بعد ناشکری کرتے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا نا، انہوں نے ایک ایک دن کے اندر کئی نبیوں کو شہید کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ایک دن کے اندر اللہ رب العزت نے 70 نبی ان کی طرف مبعوث فرمائے، تو انہوں نے ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو قتل کر دیا۔ ایسی قوم تھی یہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ارشاد فرمایا بے شک وہ جو ایمان والے، بے شک ان الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والنصارى جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے۔
تو یہاں پہ سابئین کا ذکر آیا. ایک تو مومن ایمان والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے ایمان لاؤ. یہ کس معنی کے اندر؟ وہ تو پہلے ایمان والے. اس کا جواب میں آپ سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے والصابئین، یہودیوں کو جانتے ہیں آپ، نصارہ یعنی عیسائیوں کو بھی جانتے ہیں. والصابئین، صابی ایسا فرقہ. یہ صابی کون تھے جن کو اللہ رب العزت نے والصابئین فرمایا؟ تو یاد رکھیں صابی، لفظ صابی کا معنی ہے جو شخص ایک دین کو چھوڑ ترک کر کے دوسرے دین میں داخل ہو جائے. لفظ صابی کا معنی جو ایک دین کو ترک کر کے دوسرے میں داخل ہو جائے. اور اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، بہت سارے قول ہیں ان مفسرین کے. بعض نے کہا کہ ان کا کوئی دین نہ تھا. ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور کو پڑھنے والا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی زبور اس کو پڑھنے والا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل کتاب نہیں مگر ان کا دین نصارہ کے مشابہ یعنی عیسائیوں کے مشابہ ہے. اور ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ملائکہ کو. ایک قول تو ہے نا فرشتوں کی عبادت، ایک قول یہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا ان کے کئی فرقے ہیں. پھر ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. پھر ایک قول یہ ہے کہ یہ موحد ہے یعنی توحید والے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے، یہ عمل دخل کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ یہ مجوسیوں اور یہودیوں کے درمیان ایک فرقہ ہے، یعنی دونوں کے عقائد ان کے اندر موجود ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ ایک مذہبی فرقہ ہے جو شام اور عراق کی سرحد پر آباد تھا. یہ توحید اور رسالت کے قائل تھے. حضرت سیدنا عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اہل کتاب میں شمار کرتے ہیں اور ان کے ذبیحے کو حلال فرماتے تھے. تو یہ مختلف قول ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو صابئین ان کے مختلف گروہ تھے. بعض ان میں جس طرح مسلمانوں کے اندر فرقے، اس طرح یہودیوں کے اندر بے شمار فرقے ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی فرقے ہیں بے شمار. تو اسی طرح یہ بے شمار فرقے بن چکے تھے. بعض کا جو رجحان تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا، بعض کا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف تھا، اور بعض جو تھے بالکل ہی دین سے نکل چکے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، بعض فرشتوں کو خدا سمجھتے تھے، اور بعض جو تھے وہ توحید والے تھے، توحید و رسالت کو ماننے والے تھے. اہل کتاب میں سے ان کو ذکر کیا گیا تھا کہ وہ سابقہ کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ یا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے، موحد تھے. تو ان کے نزدیک جو ہے نا وہ فرقہ جو ہے اس کا ذبیحہ کھانا جو کہا نا حلال، تو ان کا ذبیحہ کھانا حلال ہے اہل کتاب میں سے. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى جو عیسائی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں. فرمایا ان سب میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، تو اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے. تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے، سب سے پہلے انہی کو ذکر کیا، ان الذین آمنوا، پھر آگے ذکر کیا من آمن باللہ، جو ایمان لائیں گے اللہ اور آخرت پر. آپ دیکھیں نا ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. یہودیوں کا ذکر کیا، نصارہ کا، صابئین کا، پھر فرمایا جو ایمان، ان سب میں سے جو ایمان لائے گا اللہ اور آخرت پر. اب ایمان والے جو مسلمان ہیں وہ تو پہلے ایمان رکھتے ہیں. تو اس ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ پہلے اس کی بات تو یہ ہے کہ پہلے آسان سا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایمان والوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایک سادہ سا جواب اس کا. تو باقی آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر ان الذین آمنوا فرمایا ہے، آگے والذین ہادوا والنصارى والصابئین، پھر اس کے بعد من آمن باللہ. آپ دیکھیں اوپر من آمن باللہ. تو یہاں پہ دیکھیں ان الذین آمنوا سے مراد، اس کا پہلا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ کیسے ان کو پھر کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. تو یہاں پہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف زبان سے اقرار کیا تھا. ایک جواب اس کا یہ. من آمن باللہ والیوم الآخر سے مراد یہ ہے کہ وہ دل سے بھی اللہ پر ایمان لائیں، دل سے بھی تصدیق کریں. کہ اس کا جواب یہ. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو ماضی میں اللہ پر ایمان لائے. ان الذین آمنوا پہلا ٹکڑا آیت کا،
اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ماضی میں اللہ رب العزت پر ایمان لائے، اور آمنا باللہ جو دوسرا ٹکڑا ہے آیت کا، اس سے مراد کہ وہ مستقبل میں بھی اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے میں برقرار اور ثابت قدم رہیں۔ یعنی یہ مراد اس سے کہ ذہن میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے، تو پہلے ٹکڑے سے مراد یہ، ایک تو یہ کہ دل سے یعنی زبان سے اقرار، دوسرے ٹکڑے سے مراد کہ وہ دل سے تصدیق کریں، دل سے مسلمان ہوں، اور دوسرا اس کا جواب یہ کہ وہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ماضی میں اللہ پر ایمان لائے، تو آمنا باللہ سے مراد یہ کہ وہ آئندہ بھی اللہ رب العزت اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس پہ قائم و دائم رہیں۔ اس کا تیسرا جواب حضرت سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے جو دین کے اندر، اصل دین کے اندر، انجیل کے اندر، تورات کے اندر جو انہوں نے تحریفات کر دی تھیں، یہ لوگ ان سے دور تھے، یعنی ان سے بچے ہوئے تھے۔ یعنی ان الذین آمنوا سے مراد وہ کہ جو موحد تھے، جو دین عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جو یہودی اور عیسائیوں نے ایسی چیزیں داخل کر دی تھیں کتابوں کے اندر کہ جو اپنی طرف سے تھیں، تو ان سے وہ بری تھے۔ ان میں چند افراد ہیں جیسے بحیرہ راہب، وہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کو ملا تھا جب آپ قافلے پہ گئے تھے، اس نے نشانیاں پوچھی تھی، اللہ کے رسول کی آمد کی خبریں بتائی تھیں، اور آپ کی نشانیاں دیکھی تھی، اور نشانیاں دیکھنے کے بعد فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اور تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے آخری رسول کا ظہور ہونے والا ہو گیا، اور تم ان کے سب سے پہلے ساتھی ہوگے۔ تو یہ باہرہ راہب تھا۔ ایک تھے حبیب نجار، سورہ یاسین کے اندر جو فرمایا گیا نا وہ ایک مقام پہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو آگے سے کہتا ہے داخل ہونے والا کہتا ہے کاش کہ میرے پیچھے والوں کو پتہ چلتے۔ تو بعض نے کہا تھا وہ تفسیر میں وہ حبیب نجار کہ جو موحد تھے، سابقہ دین پہ ایمان رکھنے والے، اور انہوں نے تعریفات پہ ایمان نہیں لایا تھا جو انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں داخل کی۔ اور اسی طرح زید بن عمر بن نفیل یہ بھی ان لوگوں میں تھے، اور اسی طرح ورقہ بن نوفل یہ بھی انہی لوگوں میں تھے، حضرت سلیمان فارسی یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اس سابقہ دین پہ ماننے والے، اور جو انہوں نے داخل کیا تھا اس سے بری تھے، صاف تھے۔ اور اسی طرح نجاشی کا وفد جو تھا، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بعد میں آیا، نجاشی کا وفد جو تھا، اسی طرح وہ بھی، تو یہ موحد تھے سب۔ تو مراد یہ کہ وہ لوگ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو پہلے ایمان رکھتے تھے، آمنا باللہ، اور والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور وہ جو صابی ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اللہ پر، یہاں تو صرف اللہ اور آخرت کا ذکر ہے نا، آپ دیکھیں نا، آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تو کیا صرف یہودی عیسائی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے، تو کیا ان کی نجات ہو جائے گی؟ اور اسی آیت کو لے کر بعض لوگ ہمارے جو زیادہ ہی پڑھے لکھے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب اہل کتاب بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور بعض لوگوں نے کہ اہل کتاب بھی دیکھو کہ اللہ نے یہاں پہ فرما دی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمان، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یاد رکھیں اس طرح کہنا قرآن حکیم کی بہت ساری آیات کا انکار ہے۔ تو یہاں پر آمن باللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم کو تسلیم کیا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کے حکم پر اسی وقت ایک ایک حکم کو تسلیم کیا جائے گا جب اللہ کے آخری نبی پر ایمان لایا جائے گا، اللہ کے آخری نبی پر ایمان لایا جائے گا، جس کا اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ ایمان لانے کی دعوت دی، اتباع کرنے کی دعوت دی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ہونا بتایا۔ آپ دیکھیں نا قرآن حکیم کے کئی مقامات پر، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا محمد الرسول اللہ،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا وہ رب جس نے، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بالہدی ہدایت کے ساتھ و دین الحق کی اور حق دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو لیظہر، اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دیں، ولو کرہ المشرک، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے بغیر یہ کہنا کہ جناب صرف اللہ پہ ایمان رکھ لیا انہوں نے، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو نجات ہو جائے گی، یہ ایمان باللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ایک ایک حکم کو مانا جائے، اس کے رسول پہ ایمان لایا جائے، قرآن حکیم پہ ایمان لایا جائے۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ سری غلطی کے اندر ہے اور قرآن حکیم کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کو تو ماننے والے، اللہ کو تو ہندو بھی مانتے، بعض ہندو مانتے ہیں اللہ کو، تو کیا ان کی نجات ہو جائے گی؟ تو پھر اللہ کو مانتے ہیں تو پھر قرآن کی کیا ضرورت؟ ہم کہیں جی وہ ماننے والے ہیں، قرآن پہ بھی مان نہ لائیں، نہ اسلام قبول کریں، تو اندر پھر ضرورت کیا ہو جائے گی؟ تو اصل دین کی بنیاد، اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے رسول ہیں جن پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ہر نبی تشریف لائے اپنے اپنے زمانے کے مطابق، پہلے جو نبی آتے تھے اس کے بعد دوسرے آتے تھے، تو اس نبی پہ ایمان لانے کا حکم تھا، اللہ کا یہی قانون ہے۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے انبیاء، آپ تسلسل دیکھیں، پھر اس نبی پہ ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تمام یہودین پہ ایمان لائیں، انجیل کی اب وہ شریعت منسوخ، اب یہ شریعت آئے گی۔ تو ہمارے نبی کریم آخری نبی ہیں، تو جب تک آمن باللہ سے مراد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کی طرف سے جو جو چیزیں اس سب پر ایمان لاؤ، اس وقت نجات ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پھر ارشاد فرمایا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں واضح طور پہ فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخر ہے، خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین نبیوں کے آخر میں ہے نا، آپ ختم نبوت کی مہر ہے نا، آپ کے بعد نبوت ختم۔ تو آخری نبی جب تک ان پر ایمان نہیں لائیں گے، صرف اللہ پر ایمان رکھنا یا آخرت پر ایمان رکھنا فائدہ نہیں دے گا، بندہ کافر ہی رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو فرمایا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر وہ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو دین ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، صرف اسلام دین ہے، باقی سارے دین منسوخ ہو چکے سب کا، صرف اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہوتا بندے کا، بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے، آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کو رسول تسلیم نہ کرے، آپ کا کلمہ نہ پڑھے، آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے، آپ کی رسالت کی توحید کے، اللہ کی توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کی گواہی جب تک نہ دے، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر من آمن باللہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانا جائے، اور اللہ کا حکم یہ بھی ہے میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ فرمایا تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر بھی یہودیوں اور نصارہ کا ذکر تھا، مطلب یہ کہ نہیں بھی کہا جا رہا تھا کہ تم نجات چاہتے ہو اگر، اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے جس کے مطابق حدیث مبارکہ جس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمان، عیسائی، یہودی اکٹھے ہوئے، تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا جناب ہماری کتابیں تم سے پہلے ہیں، ہمارے نبی تم سے پہلے ہیں، ہماری کتاب تم سے پہلے ہے، اس لیے ہم حق پہ ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ عیسائیوں نے بھی اسی طرح کہا کہ ہمارے نبی پہلے ہیں،
مسلمانوں سے کہا تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات ایسی ہے کہ ہمارے نبی تم سے بعد ہیں، ہمارے کتاب بھی تم سے بعد ہے، اور اللہ نے تمہیں ان پر ایمان لانے کا حکم دیے۔ جس طرح پہلے نبی آتے تھے تو ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آتا تھا تو پہلے امتی اگر کوئی ہوتے تھے تو اس نبی پر ایمان لانا لازمی ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا صرف دین سے منسوب ہونا یہ بندے کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ صرف دین سے، مسلمانوں کو بھی، سب کو بھی، فرمایا وہ اہل جنت ہیں، وہ کامیاب ہیں کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان بھی لائیں اور عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں۔ فالا وعمل صالحا، یہ شرط، یہ قید آپ کو قرآن حکیم کے جا بجا مقامات پہ ملے گی کہ وہ عمل صالح کریں۔ عمل صالح کے بغیر کچھ نہیں، صرف دین کے ساتھ منسوب ہو جانا کہ ہم جناب مسلمان ہیں، یا فرمایا کہ تم یہودی کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں، نجات، فرمایا نجات ایسے نہیں ہوگی۔ نجات اس وقت ہوگی جب اللہ کے ایک ایک حکم کو مانو گے، اس کے رسول کے حکم کو مانو گے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرو گے، تو اس وقت تمہاری، اس وقت نجات ہوگی۔ اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور انہی لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ تو اس کے بعد ایک اور بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر فرمایا اذ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، فرمایا اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے تم سے، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں پہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ اب یہ واقعہ بھی اس وقت پیش ہوا، اور فرمایا خذو، پکڑو، ما آتینکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، بقوۃ واذکروا فی واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور فرمایا ایک تو اسے مضبوطی سے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ اس کو لے لو، اور جو واذکروا فی، اور ذکر کرو، یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو یہ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات ملی، 70 لوگوں کو ساتھ لے کے گئے اس مقام پہ، انہوں نے بھی اللہ سے، جب اللہ کے نبی نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا اپنے نبی سے، تو وہ بھی، انہوں نے بھی اللہ کا کلام سنا، تو کہنے لگے، پیچھے ذکر جا چکا ہے، آپ سن چکے ہیں، کہنے لگے کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے ایک کڑک کو بھیجا، سارے مار گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو اس کے بعد جب اللہ نے تورات عطا کی اور حکم دیا کہ اس تورات کو لو، اس کے احکامات پہ عمل کرو، اپنے آپ اس کو نافذ کرو، تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ایسی قوم تھی، ان کا ایسا مزاج تھا، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں اس کو لیں گے۔ پہلے مطالبہ کرتے تھے کہ موسیٰ ہمارے پاس کوئی ایسی اللہ کی طرف سے کتاب ہونی چاہیے، آسمانی کتاب ہونی چاہیے، جس پہ روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں، احکامات ہوں جس پہ ہم عمل کریں۔ تو جب تورات اللہ نے عطا فرمائی تو انہوں نے جناب انکار کر بیٹھے، کہا کہ اس پہ عمل نہیں کریں گے ہم۔ اللہ نے فرمایا نا یہ لے لو کتاب، انکار کر بیٹھے کہ ہم نہیں لیں گے۔ تو ہوا کیا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے وہ فلسطین کے، یا طور پہاڑ تھا وہی، یا طور سے مراد غیر اس کے، یعنی کہ معین نہیں ہے، کوئی بھی پہاڑ تھا، اس کے اندر اختلاف ہے۔ طور ویسے سریانی زبان، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پہاڑ کا ہے، جس کا معنی پہاڑ کا ہے۔ اب وہ طور تھا جب موسیٰ علیہ السلام، یا کوئی اور پہاڑ، تو فرشتوں نے کم و بیش وہ 3 فرسخ یعنی کہ کم و بیش کئی کلومیٹر تک، کئی میل کا لمبا پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں پہ معلق کر دیا۔ جب کہا نا ہم کتاب نہیں لیں گے، تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَكُمْ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے سروں پہ پہاڑ کو بلند کر دیا، معلق کر دیا۔ تو انکار جب کیا نا، تو اللہ نے پہاڑوں، فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں پہ رکھ دیا، معلق کا، کہا کہ آپ اس کو لیتے ہو یا نہیں لیتے، ایمان لاتے ہو یا نہیں لیتے۔ تو جب اللہ کی انہوں نے اس قدرت کو دیکھا، اب کیا تھا، پیچھے سمندر تھا، آگے آگ تھی، آگ بھی تھی ایک طرف سمندر بھی تھا، تو وہ جناب کہا کہ اس کو لیتے ہو یا پہاڑ تمہارے سروں پہ گرا دیا جائے۔ یعنی اتنی نافرمانیاں، اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، ان کا ذکر، اور ذکر کرنے کا مقصد
اس میں ہمارے لیے بھی امت مسلمہ کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کتاب کو لو، مضبوطی سے لو۔ وَاذْكُرُوا فِيهِ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں غور و تدبر کرو، غور و فکر کرو، ان کے احکامات کے اندر غور و فکر کرو، غور کرو ان کے اندر۔ تو سروں پہ معلق کیا، فرمایا اس کو لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ تو اس وقت وہ سجدے میں گر گئے، وہ سجدے میں گرے اور ایک رخ پہ دیکھ رہے تھے کہ جناب پاڑ کی سروں پہ تو نہیں آ گرا۔ تو فرمایا ثم تولیتم، تم اس کے بعد پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی اللہ نے ان کو بار بار نعمتیں دی، نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ ان کو پھر انعام عطا فرماتا تھا، اللہ ان پر انعامات کرتا تھا۔ تو وہ جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں، وہ جس طرح آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو پہاڑ معلق کیا۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جبراً کسی کو دین قبول کرنے کی دعوت دی جا سکتی؟ یعنی جبر کر کے بظاہر جبر نظر آ رہا ہے نا اس کے اندر، ایک تو یہ، اور دوسرا آخذنا میثاق کہتے ہیں عہد کو، یاد رکھیں میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، لیکن میثاق اور عہد کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اب عہد کیسے کہتے ہیں؟ عہد کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں اس کی رعایت کرنا، کسی چیز کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں اس کی رعایت کرنا، اس کو عہد کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جس عقد کی رعایت لازم ہو اسے بھی عہد کہتے ہیں، جس عقد کی رعایت لازم ہو اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ اور ہماری عقلوں کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کی اطاعت کا جو اقرار ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ الستُ بربکم، بلا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے؟ کہ پھر انسان اپنی عقل و دانش سے جو سوچے، دیکھے، غور کرے، تو ہمارا جو عقلوں کے اندر تمہاری اطاعت کا اقرار ہے نا کہ ہم اسی کی اطاعت کریں گے، اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب و سنت کے ذریعے احکامات دیے اور ہم نے ان کی اطاعت کا اقرار کیا، اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا عہد، لیکن میثاق کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ میثاق اس عقد کو کہتے ہیں جس کو قسم ایک اور اقرار کے ذریعے موقع کیا جائے، جس کو قسم اور اقرار تو ہوتا ہے نا اس کے اندر، عہد کے اندر، لیکن قسم کے ذریعے موقع کیا جائے کہ اس کو حال حال میں پورا کریں گے، تو اس کو میثاقکم۔ اور فرمایا جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا تھا انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تاکیداً عہد لیا تھا کہ ہم اس کو تورات کو لیں گے، اس پہ عمل کریں گے، لیکن بعد والے پھر اس سے پھر گئے۔ اور ارشاد فرمایا واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، فرمایا اس کتاب کو لو، اور لینے کا مقصد کیا ہے؟ صرف پڑھنا نہیں، لینے کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ واذکروا، اس میں یاد کرو۔ یاد کرنے کا مقصد کیا؟ یعنی اس میں تدبر اور غور و فکر کرو اور اس کے احکام کو ضائع نہ کرو، کیونکہ نزول کا جو مقصد ہے کتاب کا، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف تلاوت کرنا۔ اور قرآن حکیم کے بھی نزول کا مقصد جو ہے وہ اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف تلاوت کرنا۔ قرآن حکیم صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، اس اپنے احکامات پر، اس کے جو تقاضے ہیں ان احکامات پہ عمل کرنا لازم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ امام نسائی نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ کسی حکم کی طرف، قرآن تو پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، لیکن اس کے حکم پہ عمل نہیں کرتا۔ رب کیا فرمایا، رب نے کیا کہا ہے، میرے لیے کیا احکامات ہیں، فرمایا سب سے بدتر فاسق وہ ہے، حالانکہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن فرمایا اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے جو مقصود ہے نا وہ عمل ہے، وہ عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف قرآن پڑھ لینا۔
قرآن کا بنیادی مقصد ہی ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس، رہتی دنیا تک ہر شخص کے لیے قرآن حکیم ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کو محض تلاوت کے لیے سمجھنا، صرف تلاوت کر لینا، سمجھنا نہ، اس کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، فرمایا بدتر فاسق ایسا شخص جو اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا، آگے ایک اور ذکر فرمایا ان کا، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور فرمایا ان لوگوں کو کے بارے میں فرمایا کہ تم ان تحقیق ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہو جنہوں نے جو حد سے نکلے تم میں سے، فی السبت ہفتے کے معاملے میں، فی السبت ہفتے کے معاملے میں جو حد سے آگے نکل گئے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جو۔ اب بنی اسرائیل کا ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے ایک حکم کی نافرمانی کی، اور یہ گروہ وہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یعنی زبور کتاب تھی اس وقت ان کے پاس۔ نافرمانی کی، حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ یہ سمندر کے کنارے یہ قوم بات تھی، مقام ایلا پہ، جسے وہ ساحل سمندر کے پاس یہ مقام موجود تھا، تو ان کو حکم کیا تھا؟ فرمایا گیا تھا کہ ہفتے کا دن تمہاری عبادت کے لیے مختص ہے، ہفتے کا دن تمہاری عبادت کے لیے مختص ہے، باقی دن تم جو مرضی کرو۔ شکار کرتے تھے ساحل سمندر پہ، ساحل سمندر پہ وہی آبادیاں جو ہوتی ہیں دیکھیں نا، وہ شکار پہ جاتے ہیں، تو فرمایا وہ ہفتے کا دن مختص ہے تمہارے لیے۔ اب اس کے اندر 12 مہینے کے اندر ایک مہینہ اس اللہ کی قدرت کے اس سمندر کے اندر بے شمار مچھلیاں آتی، اتنی مچھلیاں آتی کہ وہ پانی نظر نہیں آتا تھا، اور باقی 11 مہینوں کے اندر صرف ہفتے والے دن زیادہ مچھلی آتی۔ اب اللہ نے آزمائش لینی تھی، اللہ نے منع کیا تھا ان کو، فرمایا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، باقی تمہاری عبادت کا دن ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تم شکار کرو۔ اب اللہ نے ان کی آزمائش کیا لی؟ اب ہوتا ایسا تھا کہ جناب ہفتے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی، تو اب انہوں نے ہلا کیا کیا کہ انہوں نے جناب وہ جمعے والے دن بڑے بڑے حوض بنائے سمندر سے ہٹ کے، تو بڑی بڑی نالیاں بنا کے نا اس کو سمندر سے ملا دیا، ہلا کیا اپنی طرف سے کہ ہم عقل مند ہیں، نالیاں بنائیں اور حوض بنا کے سمندر سے ملا دیا۔ اب ہوتا کیا، جب ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ نالیوں سے ہوتی ہوئی ان حوضوں، ان گڑھوں کے اندر آ کے قید ہو جاتی، گر پڑتی، واپس نہیں جا سکتی تھی۔ تو پھر جب ہفتے کا دن گزار کے اتوار کو ان کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ جناب ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، حالانکہ یہ قید کرنا شکار ہی تھا، اور قوم کے لوگ انہیں منع بھی کرتے۔ تو خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس سے ان سے روکا تھا، جس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر یہ 70,000 نفوس پر مشتمل یہ آبادی تھی ساری۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لے آئے، تو آپ نے بھی ان کو منع کیا، نہیں باز آئے۔ پھر ان میں 12,000 وہ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے، اور باقی ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ 12,000 جو لوگ تھے نیک تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہارا ہفتے والے دن مچھلیوں کو قید کرنا ہی شکار کرنا ہے، کہ واپس نہیں جا سکتی، بعض آ جاؤ، اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو۔ تو وہ اس چیز کو نہیں سنتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو پھر خالق کائنات جب حد سے نافرمانی آگے بڑھ گئی، سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی، تو اللہ کے نبی نے ان پہ لعنت فرما دی، اور جب اللہ کا نبی لعنت فرما دے تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ لعنت کا مقصد ہی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ تو جب آپ نے لعنت فرما دی، پھر اللہ نے ان پہ اپنا غضب نازل کیا، اسی کو فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، فرمایا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ تو اللہ نے انہیں انسان سے بندر بنا دیا، یہ نافرمانی کی سزا تھی۔ اور بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا، اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی سزا تھی جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں دی تھی۔ اور وہ جو 12,000 والے لوگ، جس طرح میں نے عرض کیا نا ان کے ساتھ، تو انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی تھی، جب ان کی بات نہیں مانتے تھے نا یہ بقیہ،
تو انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی تھی کہ جناب تم علیحدہ رہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ملتے، کہیں تم پہ اللہ کا عذاب آئے تو ہم بھی گرفت میں نہ آ جائیں، ہم تم سے بیزار ہیں۔ تو انہوں نے ان کے بادی اپنی بادی کے درمیان دیوار کھینچ لی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب ایک دن انہوں نے دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی دوسری طرف سے، کافی ٹائم ہو گیا، تو جب دیواریں پھیلان کے باہر گئے دیکھا تو وہاں بندر اور سور پھر رہے تھے، خنزیر پھر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو شعور باقی رکھا، ان کا پہچانتے بھی تھے اپنے رشتہ داروں کو، آوازاریاں بھی کرتے تھے۔ پھر روایت میں ہے کہ وہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب تھا، یہ بھی بنی اسرائیل کی قوم پہ عذاب آیا۔ فرمایا فَجَعَلْنَهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو فرمایا ہم نے اس کو بنا دیا تمہارے لیے بھی اور تم سے بعد والوں کے لیے بھی عبرت، باعث عبرت اس واقعے کو بنا دیا۔ آگے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور جو پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے اس کو واعظ بنا دیا، نصیحت بنا دی اس واقعے کو۔ مطلب کیا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، نبی کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، کہ اس طرح اگر کرو گے تو ایسے عذاب، یعنی یہ نصیحت ہے، واعظ ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں۔ پھر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے مسخ کیا تھا، یہ اس روایت میں، بعض روایتوں میں موجود ہے کہ وہ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد مارے گئے، لیکن بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نسل شاید یہ ہو۔ تو کیا ان کی نسل چلی یا نہیں چلی؟ بعض روایتیں ملتی ہیں کہ یہ مسخ شدہ جو لوگ تھے، اس بندر ہو گئے یا خنزیر ہو گئے، اور بعض قومیں چوہے بھی بنائی گئی۔ ایک روایت کے اندر ہے یہ چوہے بھی بنایا گیا ان کو، ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ان کو چوہے بنا دیا گیا، اور فرمایا کہ دیکھو یہ اس پہ علامت ہے کہ جب ان کے سامنے تم اونٹنی کا دودھ رکھو گے تو وہ نہیں پیتے، بکری کا دودھ رکھو تو پی لیتے ہیں چوہے۔ اونٹنی کا دودھ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹنی کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، وہ آگے قرآن حکیم کی کسی صورت میں ذکر ہے اس کا، وہ تو اس بنیاد پر کہا کہ یہ چوہے بھی جو ہے نا، یہ بھی ان کی مسخ شدہ نسل ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بندر اور یہ خنزیر جو ہیں یہ ان کی نسل ان میں بھی ان کی بھی نسل چلی ہے، آگے نسل چلتی آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر تقریباً تمام علماء کرام، محدثین، مفسرین، متکلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کی نسل نہیں چلی۔ اختلاف ہے علماء کے اندر، لیکن تقریباً تمام مفسرین، محدثین، علماء، متکلمین کا اس پہ اتحاد ہے کہ ان کی نسل نہیں چلی، 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے وہ مر گئے تھے۔ جبکہ اس کے مقابل شیخ اکبر، شیخ علامہ ابن عربی، امام ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان علماء سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نسل چلی تھی آگے۔ شیخ محدث شیخ اکبر، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ان کی نسل چلی تھی، اور اپنے موقف میں وہ 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گو کے متعلق سوال کیا گیا، اور ایک حدیث ہے گو، یہ جو گو جانور ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے، ایک میں ہے کہ آپ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا بون کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امت مسخ کی گئی تھی، مجھے خدشہ ہے کہ گو اسی امت میں سے ہے۔ یعنی کہ ابن العربی یہ حدیث پیش کرتے ہیں اپنے موقف میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نسل چلی ہے۔ اور دوسری حدیث پیش کرتے ہیں جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک بندریہ اپنے بندر کو چھوڑ کے جناب کسی اور بندر کے پاس چلی گئی، تو باقی سب نے جمع ہو کے اس کو سنگسار کیا، یعنی زنا کی سزا دی جو رجم کی سزا ہوتی ہے۔ یہ بخاری کے اندر اور کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ یعنی بندر اس معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ تو وہ جب یہ معاملہ ہوا بندریہ نے کیا، تو باقی سب لوگوں نے، کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ وہ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس واقعے کو، اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا، اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ انہی کی نسل ہے بندر، کیونکہ رجم ہر امت کے اندر رہا ہے، سنگسار کرنا یعنی یہ زنا کی سزا دینا، یہ ہر امت کے اندر ہے، اگرچہ بنی اسرائیل نے اس کو بعد میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو یہ جو رجم کر رہے تھے نا، تو یہ بنی اسرائیل سے پتہ، اس پہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ انہی قوم میں سے، کیونکہ رجم کرنا انسانوں میں تھا،
بنی اسرائیل میں تھا، بعد میں اگرچہ وہ تبدیل ہو گئے۔ تو آپ یہ دو دلیلیں دیتے ہیں کہ وہ ان کی نسل جو مسخ شدہ بندر تھے ان کی نسل آگے چلی ہے، موجود ہے اب بھی۔ شیخ ابن عربی کا یہ موقف ہے، جبکہ اس کے مقابل باقی جو علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوں اور گو کے متعلق فرمایا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو قطعی علم نہ ہو اس وقت، قطعی علم نہ ہو اس وقت آپ کو، جب آپ نے جو خدشے کا اظہار فرمایا تھا نا، قطعی علم تو وحی کے ساتھ مختص ہے نا، اللہ کے بتانے سے۔ تو جب آپ کو وحی کے ذریعے اس کا قطعی علم ہو گیا تو آپ نے پھر اس کی ممانعت فرمائی تھی۔ جب صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کو نقل کیا کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا عذاب دے کر ان کی نسل نہیں چلائی۔ یعنی یہ مسلم کی حدیث ہے، وہ دوسری احادیث بھی ملتی ہیں اس کے اوپر کہ ان کی نسل ہے۔ تو علماء مفسرین محدثین نے فرمایا یہ اس وقت کی حدیث ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو قطعی علم نہ ہو، خدشے کا اظہار فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، کیونکہ اللہ کے رسول وہی ہیں جو آپ کو وحی کے ذریعے اللہ بتاتا ہے، اللہ کی ذات آپ کو علم عطا فرماتی ہے جو۔ تو جب آپ کے پاس قطعی علم آ گیا تو آپ نے اس کا انکار فرما دیا، فرمایا نہیں، اللہ کسی قوم کو ہلاک کر کے یا عذاب دے کر ان کی نسل نہیں چلاتا، فرمایا بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی موجود تھے۔ یعنی راجع ترین جو بات ہے نا اکثریت علماء کی، وہ یہی ہے کہ ان کی نسل نہیں چلی، اور ان کے بارے میں یہی ہے کہ جن کو اللہ نے بندر بنایا تھا، فرمایا تھا کونوا قردۃ خاسئین، وہ 3 دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے تھے۔ بہرحال شیخ ابن عربی کا اختلاف ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، یہ بھی چھوٹا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، شیخ اکبر واحد شخصیت ہے جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو تصوف کے بھی امام ہیں، ہر چیز کے، قرآن و سنت کے بہت بڑے اپنے دور کے عالم گزرے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کا انکار کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ان کی نسل اب موجود ہے، اور ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ان کے نزدیک ان کی نسل مسخ ہو چکی۔ فرمایا یہ جو تھا یہ نصیحت تھی، واعظ تھا متقین کے لیے، کیونکہ متقین کیوں ہے؟ ہدی للمتقین، متقین، یہ قرآن متقین کو صحیح معنوں میں ہدایت دیتا ہے۔ متقین جو ڈر والے ہیں نا، وہ ہدایت کو فوراً لیتے ہیں، وہ عبرت پکڑتے ہیں ایسے واقعات سے، وہ ڈرتے ہیں اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے، اللہ کے عذاب سے، کہ جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے یا اس طرح کے معاملات آتے ہیں یا عذاب کے ذکر آتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو متقین کو بالخصوص فرمایا گیا، ان کے لیے یہ واعظ ہے، نصیحت ہے، جو ڈر والے ہیں۔ پہلوں آخروں کے لیے بھی عبرت، یہ واقعہ بندر بنائے جانے والا، اور متقین کے لیے خاص طور پر یہ واعظ ہے کہ وہ اس سے نصیحت ہے، ان کی سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ سے ڈریں، اور ایسے معاملات کے اندر نہ پڑیں کہ جس کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس نے کئی رسولوں کی نافرمانی کی، کئی انبیاء کو قتل کیا، اللہ رب العزت کی بار بار نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ بھی قبول کی، ان کو عذاب بھی دیے، اور ان کے اندر یہ دیکھ لیں مسخ شدہ جو معاملہ ہے، اللہ نے اسی گروہ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا وہ گروہ تھا جس کو اللہ نے بندر بنا دیا یا خنزیر بنا دیا۔ بندر کا ذکر تو واضح یہاں پر موجود ہے انہی آیات کے اندر، اور خنزیر کا جو فرماتے ہیں مفسرین وہ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، فرمایا اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ اب واقعہ کیا تھا اس کا پس منظر آپ جانتے ہوں گے کہ وہ قتل ہو گیا تھا، ایک بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا، عامیل نام تھا، علامہ قرطبی نے لکھا اس کا نام جو مقتول تھا عامیل، عین الف میم یا لام، عامیل تھا نام اس کا۔ بھتیجے نے چاچا کو قتل کر دیا جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے، کوئی وارث نہیں تھا چاچا کا، یہی تھا، قبضہ قتل کر دیا، اور پھر سچا بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا کہ اب میرے چاچا کے قتل کا پتہ چلا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ اللہ دعا کریں کہ اللہ اس کے قاتل کا بتائے، قتل نہیں پتہ چل رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فرمایا اذ قال موسیٰ لقومه ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو،
اب دیکھیں ان کی جناب وہ کیسی چالیں چلنے والی قوم، عجیب و غریب۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے اتتخذون ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا مذاق بڑھاتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو قرآن کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا جو مذاق کرتے ہیں نا، یہ جاہلوں کا کام ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے، علم والوں کا کام نہیں ہے۔ یعنی بے جا مذاق، ایک تو ہوتا ہے نا مزاح ہوتا ہے، سچی بات کوئی ایسی ہلکی نرم انداز سے کر دی کسی کو بری نہیں لگتی، لیکن ہوتا ہے مذاق، اور مذاق بندہ اسی کا کرتا ہے جس کے دل میں عزت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ اصول یاد رکھیے گا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مذاق اسی کا ہوتا ہے جس کے دل میں عزت نہیں ہوتی۔ بے شک دوست ہوں آپس میں، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے اب جو جواب نہیں دے پاتا اس کے دل میں کینہ بیٹھ جاتا ہے، عموماً مذاق کرتے ہیں، دوسرا بھی کسی کو بری لگ جاتی ہے، تو اس سے بچا جائے، مذاق نہ کیا جائے ایک دوسرے کو۔ فرمایا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں بیان کیا، ہمیں واضح کر دے، بتا دے یہ کیا ہے، کس طرح ہم یہ کریں، گائے ذبح کریں، کس طرح کی گائیں ہیں، یہ کیسی ہوگی یہ۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون، تو فرمایا انه یقول، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ تمہارا، انه یقول، وہ رب فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہیں، لا فارض، نہ تو بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، عوانم، بلکہ جوان ہے، ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہے، عوانم جوان ہے، دونوں کی درمیانی عمر کی، بین ذالکہ اس کے درمیان ہے، فافعلوا ما تؤمرون، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کہہ دیا، اب وہ کہتے ہیں نا بندہ سوال جو کرتا جاتا ہے وہ پھنستا جاتا ہے، جتنے سوال کہ جب اللہ اور اس کا رسول فرما دیں تو وہاں پہ سوال جواب نہیں ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ پوچھا نا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے، تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا نا، فرمایا تمہیں جتنا کہا جاتا ہے نا بتایا جاتا ہے اسی پہ راہ کرو، اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اللہ کے انبیاء کی یہ شان ہے کہ جو اللہ جو فرما دیتے ہیں اللہ ان کا کہا پورا فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے سوال در سوال کر کے جناب سوال کرنے کا، اب آگے کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرما دیا وہ ایسی گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تو وہ لاؤ اور ذبح کرو۔ تو وہ گائے ذبح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ قاتل کا پتہ چلانا تھا، وہ جو بھتیجا آیا تھا کہ میرے چاچا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہ جوان ہو، لیکن یہ تو بتا دیں اس کا رنگ کیسا ہو، اپنے رب سے دعا کریں ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تمہارا رب فرماتا ہے کہتا ہے کہ وہ انہا بقرۃ صفراء، فرمایا وہ زرد رنگ کی گائے ہے۔ سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے، وہ زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونھا، اس کا گہرا رنگ جو ہے نا تسر الناظرین، وہ نظروں کو اچھا لگتا ہے، نظروں کو بھاتا ہے، ایسی گہرے زرد رنگ کی ہے وہ کہ جو دیکھنے والوں کو بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے نظر کو، تسر الناظرین، اچھا لگتا ہے، وہ ایسی گہرے زرد رنگ کی ہے۔ تو اب یہاں پہ انہیں کو بس ہونا چاہیے تھا مگر پھر سوال کرنے لگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس کے اوصاف بتائے ہمیں، یہ کیسی ہے اس کے اوصاف تو بتا دے۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہ جوان ہو، اس کا رنگ زرد رنگ کا ہو، نظروں کو اچھی لگے، اس کے اوصاف بتا دیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ جو گائے نا ہم پہ متشبہ ہوگی، متشبہ ہوگی ہم پہ، ہمیں اس کا اندر شبہ پڑ گیا کس طرح کی ہوگی وہ۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور کہا کہ بے شک ہم جب آپ بتا دیں گے تو انشاءاللہ ہم راہ پہ پہنچ، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی وہ پہنچ جائیں گے اس تک جو آپ بتائیں گے تو ہم وہ پہنچ جائیں گے اس تک۔
قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقولو، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے یقولو، وہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، فرمایا وہ ایسی گائے ہے کہ جو صدائی ہوئی نہیں ہے، یعنی اس کو سکھلایا ہوا نہیں ہے، تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلائے، ایسی گائے نہیں ہے کہ جو محنت مشقت کرتی ہو یا کھیتی باڑی کرے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس سے زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ ٹیوبل پہ باندھ کے اس کو نہیں چلایا جاتا، نہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ فرمایا مسلمۃ لا شیۃ، فرمایا وہ بے عیب ہے، لا شیۃ، اس کے اندر کوئی داغ نہیں، فیہا، اس کے اندر۔ تو جب یہ ساری علامتیں بیان فرما دی نا، تو اب کہتے ہیں قال الآن جیتا بالحق کی، فرمایا اب آپ نے ٹھیک بات بتائی، اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی بات تک۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور فرمایا انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ اس کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کا ارادہ یہی تھا کہ یہ کام نہ کریں۔ مطلب یہ کہ جتنے یہ سوال انہوں نے کیے اللہ کی نبی علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے تھے، کس طرح جان چھوڑ جائے، کیوں؟ تاکہ ہماری رسوائی نہ ہو، قاتل کا پتہ نہ چلے، ایک تو رسوائی نہ، اور دوسری ہمیں مہنگی گائے خریدنی نہ پڑے کہ وہ گائیں، وہ آگے تفسیروں کے اندر مختلف واقعات ہیں کہ کہاں دو بھائیوں کی گائے تھی، یا کس طرح انہوں نے اس کو ڈھونڈا، کس طرح وہ لے کے آئے، کتنی قیمت ادا کی، سونے میں تول کے لائے۔ تو مقصد یہ سوال کرنے کا ان کا یہ تھا کہ کسی طرح جان چھوڑ جائے، اس لیے بار بار پوچھتے تھے کس طرح کی ہو، کیسی ہو، موٹی ہو، چھوٹی ہو، پتلی ہو، یا جناب اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے، پھر بھی اللہ نے ان کو واضح کیا۔ تو بڑی مشکل سے ان کو گائے ملی، ہوا کیا تھا، کرنا کیا تھا، گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت مقتول کے جسم پہ مارا، تو وہ زندہ ہو کے اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وہ قاتل وہی تھا بھتیجا جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے سچا بن رہا تھا۔ وہ گائے ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا قرآن حکیم کی روشنی میں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کے ان تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا یہاں بھی۔ تو اللہ کی قدرت ہے ایک، تو اس میں اللہ رب العزت جو چاہے کن فیکون، جو فرمائے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قاتل کا پتہ چلانا تھا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو اس طرح گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو مقتول زندہ ہو گیا، گوشت، اس گائے کا گوشت لگنے سے وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو کے اپنے بھتیجے کے بارے میں کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ میرا قاتل ہے، تو پھر اس قاتل کو پکڑ کے سزا دی گئی۔ تو یہاں تک یہ مختصراً تھا، اس کی تفصیل کم تھی، اس لیے یہاں تک آیت نمبر 71 تک آج سبق ہو چکا ہے۔ اور جتنا بھی یہ آپ نے واقعات پڑھے پیچھے یا ان کی تفصیل پڑھی، جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی، ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، اس کے اندر یہی سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ آپ دیکھیں نا، سبق یہی ملتا ہے نا ہمیں کہ امت مسلمہ اس سے ان سے عبرت حاصل کرے، اور ایسے امور کے اندر نہ پڑے جن امور کے اندر پڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل اللہ کی جو پسندیدہ قوم تھی وہ اللہ رب العزت کی مغبوط ترین قوم بن گئی، نافرمانیاں نہ کرے۔ پھر وہ بڑے عذاب کا ذکر کیا، یہ چھوٹا سا عذاب نہیں ہے، شکل مسخ ہو جانا۔ نافرمانی کتنی تھی؟ صرف اتنی تھی، منع کیا تھا ہفتے والے دن کچھ نہیں کرنا، لیکن وہ ہلے کرتے تھے، غلط ہلے کرتے تھے، ہوشیار بنتے تھے۔ تو ایک تو دین کے اندر حرام اس طرح کے ہیلے نہیں کرنے چاہیے، شرعی ہیلے جائز ہیں حلال چیزوں کے اندر، لیکن اس طرح کا ہیلا نہیں کرنا چاہیے دین کے معاملے کے اندر۔ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، ان سے یہی سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ترجیح بنائیں، اور ترجیح اول ہمارے لیے ہمارا رب اور اس کا رسول ہونا چاہیے، تبھی کامیابی ممکن ہے۔ اور اللہ رب العزت کی کتاب تو وہ ہے کہ جو ہمیں ہدایت دیتی ہے اور ہر چیز واضح کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ اور ان واقعات کا جہاں پہ قوم بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ تھا، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ہم ان کو پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں، جس طرح اللہ نے فرمایا نا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ وہ بندر جو بنائے گئے، فرمایا پہلوں والوں کے لیے، اگلوں والوں کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے، اور متقین کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے خاص طور پہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات جو سنا، آپ سب نے پڑھا سنا، اللہ قبول فرمائے، اور اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم معافی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ اخلاص اور